اس دنیا میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے طرح طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ انسان کے لیے کتنے ہی معاملات آزمائش بن جاتے ہیں، اس سے کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو جب اس کے ساتھ کوئی سرکشی کا رویہ اختیار کرے، جب وہ مسجد میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے میں تو ایک عاجز بندہ ہوں، میرے لیے تو سرکشی درست نہیں، یہ احساس اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ سرکشی کو چھوڑ دے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے کہ کتنی ہی عبادات ہیں جو انسان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں۔ جیسے انسان کے جسم پر پسینہ آ جائے، میل لگ جائے، جب وہ غسل کرتا ہے تو دوبارہ پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے، اسے جب رب یاد آتا ہے، اسے جب رب کے مقابلے میں اپنی عاجزی یاد آتی ہے، تو وہ بھی اس معرفت کے احساس کے تحت پاک ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا نظام عبادات ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا، اس کی پرستش، پوجا، عبادت، غلامی، بندگی، اطاعت۔ عبادات میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ روزے ہی کو دیکھیے، روزے میں انسان صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک احساس ہے جو بندہ مومن کے اندر بیدار ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس نے اس سے پہلے احسان فراموشی کا رویہ اختیار کیا تھا، تو جب اللہ تعالیٰ کو وہ محسوس کرتا ہے، اعتراف کرتا ہے، تو احسان مندی کے طریقے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے، جیسے کوئی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، یقیناً انسان کو دوسروں کے لیے خیرخواہ ہونا چاہیے، نفع بخش بن کے رہنا چاہیے، لیکن اب دیکھیے کہ کس طرح سے دوسروں کی خیرخواہی کی وجہ سے وہ بدخواہی سے بچ جاتا ہے۔ اگر اس کے طرز عمل سے کسی کو نقصان پہنچ رہا تھا، اب صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے وہ خود سوچنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے مفید بن کر ہی زندگی گزاروں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنا گویا ایک مومن کو ہر طرح کا نفع دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی غسل ہے۔ اس احساس کے تحت کیسے مومن پاک ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت تک پہنچا دیتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ بخاری کی کتاب الصوم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ان عبادات کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادراک کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آخرت کی نجات کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔